بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الورع فی البطش۔ نیا چیپٹر شروع ہوتا ہے پکڑنے میں ورع، کسی کو پکڑنا، ہاتھ لگانا، ٹچ کرنا، چھونا۔ اس میں ورع کیا ہے، اس میں آج اس چیپٹر میں آپ احادیث سے بات کریں گے۔ پہلی حدیث حضرت ابراہیم سے روایت کی گئی ہے، ان رجلا من العباد کل امرأۃ فلم یزل کلم امرأۃ، ان رجلا من العباد کلم امرأۃ فلم یزل حتی وضع یدہ علی فخذها فذهب فوضع یدہ فی النار فشلت۔ فرماتے ہیں بے شک بندوں میں سے ایک، اس نے ایک عورت سے کلام کی، پس وہ اس سے بات چیت کرتا رہا یہاں تک کہ اس نے بات چیت کرتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ران پہ رکھا، بس صرف ہاتھ رکھا، فذهب، اور وہ چلا گیا، فوضع یدہ فی النار، اسے خیال آیا کہ میں نے تو بڑی غلطی کی ہے کہ میں نے ایک خاتون کی ران پہ ہاتھ رکھا، اس نے اپنا ہاتھ آگ میں ڈال دیا، فشلت، اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو گیا، ناکارہ ہو گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے جو ہے وہ ان میں سے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا۔ رواہ ابن ابی شیبہ، اس کو مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے کہ بندے نے ایک خاتون سے کلام کی اور کلام کے دوران اس نے اپنا ہاتھ اس کی ران پہ رکھ دیا، تو پھر جب وہ وہاں سے گیا تو اسے خیال آیا کہ شیطان نے میرے سے بڑا غلط کام کرا دیا ہے، اپنے ہاتھ کو خود ہی آگ میں رکھ دیا اور اس ہاتھ کو شل کر دیا۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسلم بن یسار اپنے والد مسلم سے روایت کرتے ہیں، قال، فرماتے انی لاکرہ ان امس فرجی بیمینی وانا لارجو ان اخذ بہا کتابی۔ حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا کہ میں استنجا کرنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ استعمال کروں اور پھر اسی سے میں اپنی کتاب لے کے اس کو پڑھوں، اللہ کی کتاب کو پڑھوں۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھایا جاتا ہے، دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے یہ استنجا کے لیے، شرمگاہ کو لگانے کے لیے استعمال بغیر کسی عذر کے نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بائیں ہاتھ میں کوئی عذر، کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو مجبوراً شریعت مجبوری کے احکام تبدیل کر دیتی ہے، نارمل احکام الگ ہوتے ہیں اور جب کہیں کوئی عذر پیدا ہو جائے تو پھر اس کے احکام الگ ہو جاتے ہیں۔ تو بغیر کسی عذر شرعی کے دائیں ہاتھ کو استنجا کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح شرمگاہ کو بلا حائل نہیں لگانا چاہیے بغیر کسی عذر کے۔ اگلی روایت حضرت خالد بن معدان روایت کرتے ہیں، فرماتے ایاکم والخطران، بچو دو چیزوں سے، فإن الرجل قد تنافق یدہ من سائر جسدہ، فرمایا کہ بے شک آدمی تحقیق اپنے ہاتھ کو استعمال کر سکتا ہے پورے جسم پر سوائے اس کی شرمگاہ کے، کہ بلا حائل، بلکہ امام شافعی کے نزدیک تو وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے اگر بندہ بلا حائل کسی کپڑے کے بغیر شرمگاہ کو ہاتھ لگائے۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک نہیں ہے، ہمارے امام صاحب کہتے ہیں کہ یہ نواقض وضو میں سے نہیں ہے۔ اگلی روایت حضرت ابن عیینہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما رؤیا علی بن الحسین قط اذا مشا یقول بیدہ ہکذا کأنہ خاطر بہما۔ فرماتے ہیں حضرت امام زین العابدین کو کبھی بھی نہیں دیکھا گیا کہ جب وہ چلے ہوں اور وہ اپنے ہاتھ سے چلتے ہوئے اشارہ بھی کریں کہ ہاتھ کے چلتے ہوئے جیسے بندے کا ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ کو چلتے ہوئے
آگے حرکت نہیں دیتے تھے، اور وہ ان کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ چلتے ہوئے ان کے ہاتھ ہل رہے ہوں، حرکت کر رہے ہوں۔ اگلی روایت ابن حازم ابو عبداللہ التیمی ایک شخص سے روایت کرتے اور وہ حضرت حسن بن علی سے روایت کرتے انہو کان اذا مشا لم تسبق یمینہ شمالہ۔ تو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے میں آپ جب بھی چلتے تھے تو آپ کا دایاں بائیں سے سبقت نہیں کرتا تھا، آگے جو ہے وہ نہیں بڑھتا تھا۔ تو یہ آپ کے چلنے میں جو ہے وہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلی روایت جو ہے وہ حضرت حسن بن صالح حضرت منصور سے روایت کرتے ہیں انہو کان فی الدیوان۔ آپ جو دیوان کہتے ہیں، سرکاری دفتر جسے ہم کہتے ہیں، یا حکومتی ادارہ، وکان فی الدیوان دن فیہ تین فقال له رجل ناولنی طینا اختم به ھذا الکتاب۔ آپ اپنے دفتر میں تھے تو ایک شخص نے آپ کو کہا کہ مجھے ذرا سٹیمپ دیجئے، مہر دیجئے، میں اس تحریر پر مہر لگانا چاہتا ہوں۔ قال اعطنی کتابک حتی انظر ما فیہ۔ اور انہوں نے کہا جی کہ جو تحریر لکھی ہے مجھے دکھائیے، میں پہلے چیک کروں، پھر اس پہ آپ مہر لگائیے۔ تو یہاں آت کے استعمال سے مہر کہیں پڑی ہوئی منگوائی کہ یہ سامنے پڑی ہے، پکڑائیے۔ تو جس بندے نے دیوان لکھوایا، وہ تحریر لکھوائی، انہوں نے کہا جی کہ میں پہلے اس کو دیکھ لوں پھر آپ مہر لگائیے۔ تو یہ آت کا استعمال جو ہے اس کو جائز اور ناجائز دونوں اس کے استعمال ہیں۔ تو جائز استعمال پر ورا کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور ناجائز استعمال پر یقینی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے۔ اور ایک اور حدیث بھی یہاں میری نظر سے گزر رہی ہے، حضرت سلیمان بن حبیب روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی اسود بن اسرم محارج نے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے۔ قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبسط یدک الا الی الخیر، کہ تو اپنا ہاتھ نہ بڑھا مگر نیکی کی طرف، ولا تقل بلسانک، اور تو اپنی زبان سے کلام نہ کر، الا معروفا، مگر اچھی بہترین خوبصورت کلام، معروف کلام کرو۔ زبان کا استعمال اچھے مقاصد کے لیے اور ہاتھ کا استعمال بھی اچھے مقاصد کے لیے ہونا چاہیے۔ ہاتھ کا استعمال غلط کاموں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکح الید بھی فرمایا کہ ہاتھ سے کوئی بندہ نکاح کر لے، یہ اس کو بھی سخت حرام قرار دیا گیا ہے، اور سخت ترین گناہوں میں اسے بھی شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں ورع کا جو ہم چیپٹر لے کے اس سے سیکھ رہے ہیں، ہمیں کانوں، زبان اور آنکھیں، سارے اعضائے بدنیہ کے بارے میں الگ الگ یہ بزرگ احادیث جمع کر کے انہوں نے دی ہیں کہ جسم کے ہر عضو کا استعمال درست طریقے سے ہو تو اللہ راضی ہے، اللہ کا رسول راضی ہے، اور اگر کسی بھی عضو کا استعمال غلط ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیقات عطا